کوئی شخص تب تک جو ہے پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس شخص کے دل میں نبی کے لیے یعنی کہ جو ہمارے آقا ہیں ان کے لیے محبت کا وہ معیار نہ ہو جو کہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ربیع الاول کے نئے چاند کے ساتھ ہی کوئی ایسا عمل شروع کر دیں کہ جس سے یہ پورا مہینہ ایک تو ان کی باقی ماندہ جو زندگی آگے آنے والی اس میں ایسا عمل ہو کہ جس سے ان کی بعد کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نمازیں نوافل ادا کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج ہم موجود ہیں مصور زنجانی صاحب کے ساتھ اور ہم ان سے جانیں گے کہ ربیع الاول آ رہا ہے تو اس کی بلیسنگز ہم تک کیسے پہنچ سکتی ہیں، کون سے ایسے وظائف ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، تو جانتے ہیں شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا ایک تو سب سے پہلے ویورز کو ربیع الاول کا چاند جو کہ عنقریب طلوع ہونے کو ہے 5 سپٹمبر کو انشاءاللہ، اور روایت کے مطابق جو اعلان کیا جائے گا، تو ایک تو سبھی لوگوں کو ایڈوانس میں ہماری جانب سے بہت بہت مبارک ہو ربیع الاول کے نئے چاند کی۔ اور یہ مہینہ کیونکہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، ہم امتی ہونے کے ناطے اپنے آقا کی آمد کا جشن جو ہے اپنی اپنی سطح کے اوپر اپنی اپنی عقیدت کے مطابق اپنی اپنی توفیق کے مطابق منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کسی نہ کسی طور کے اوپر حصہ ڈالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ حصہ ڈالا جائے، اور یہ ہر سطح کے اوپر ہر شہر میں ہر عمر کا جو شخص ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ جو بزنس کر رہا ہے وہ بھی کرے گا، جو جاب کر رہا ہے وہ بھی کرے گا، جو خواتین گھر میں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طور پہ کچھ نظر نیاز کا اہتمام کریں گی، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ دیکھیں گلیوں میں جو ہے کسی نہ کسی طور پہ وہ سارا چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکار کی آمد کے جشن کے لیے وہ کچھ نہ کچھ یا تو پہاڑیاں بنائیں گے یا کچھ تقسیم کریں گے لے کے، اور اپنے لیول پہ ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقیدت کا محبت کا صحیح معنی میں اظہار کر سکے، کیونکہ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمان ہے کہ کوئی شخص تب تک جو ہے پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس شخص کے دل میں نبی کے لیے یعنی کہ جو ہمارے آقا ہیں ان کے لیے محبت کا وہ معیار نہ ہو جو کہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، ہمیں اپنی عزت سے زیادہ، ہمیں اپنی دولت و شہرت سے زیادہ، نام نیکی سے زیادہ، سب سے زیادہ عزیز اور محبت اور عقیدت اور نبی کے ساتھ جو ان کی ناموس کا حفاظت کرنا، یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، جو کہ ہماری آگے آنے والی نوجوان نسل میں کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا کمی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، تو کچھ باہر کی جو قوتیں ہیں ان کی جانب سے، جو کہ انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، اور نبی کے امتی ہونے کا سب سے پہلے اولین ثبوت یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے ربیع الاول کی آمد جس طرح چل رہی ہے، گو کہ انشاءاللہ 5 کو یہ چاند طلوع ہوگا اور 16 کو انشاءاللہ 16 سپٹمبر کو جو ہے یہ 12 ربیع الاول کا جشن بھی ہوگا، کیونکہ پورا مہینہ ہی جشن کا مہینہ ہے اور پورے مہینے میں محافل بھی چلتی ہیں، باقی چیزیں بھی چلتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے کہ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کو صحیح طور کے اوپر روحانیت کے اعتبار سے اپنی زندگی میں روحانیت بڑھانے کے لیے، اپنی قدر و منزلت اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے ربیع الاول کے نئے چاند کے ساتھ ہی کوئی ایسا عمل شروع کر دیں کہ جس سے یہ پورا مہینہ ایک تو ان کی باقی ماندہ جو زندگی آگے آنے والی اس میں ایسا عمل ہو کہ جس سے ان کی بعد کی زندگی تبدیل ہو جائے، روحانی طور کے اوپر بھی اور دنیاوی طور کے اوپر بھی، اپنی عزت رسپیکٹ کے اعتبار سے بھی دوسروں کی نظروں میں۔ تو اس اعتبار سے ربیع الاول کے اس خوبصورت مہینے کا جیسے ہی چاند طلوع ہو، آپ کو خبر ملے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ 5 کو جو ہے یکم ربیع الاول ہوگی اور 4 کی نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ چاند طلوع ہو جائے گا، باقی ڈیٹیلز ہیں وہ تو رویت کے مطابق طے ہوں گی۔ لیکن جیسے ہی یہ چاند شروع ہو، آپ نے جو روزانہ ایک عمل کرنا ہے، جو کہ یہ عمل آپ لوگ کریں گے پورا مہینہ بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کو کم سے کم جو ہے 12 ربیع الاول تک تو ضرور کریں۔ عمل صرف چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نمازیں نوافل ادا کرنی ہے، نبی کی زیارت کی نیت سے، کہ آپ یہ 2 رکعت نمازیں نوافل ادا کر رہے ہیں زیارت سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں رحمت للعالمین کی زیارت کی نیت سے۔ اور اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ نوافل اس نماز کے ساتھ ادا کریں جس میں اجازت ہے، ایک تو یہ آپ دیکھ رہے کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہاں مطلب اس نماز کے ساتھ آپ ملا کے نوافل پڑھیں کہ جس کے ساتھ نوافل پڑھنے کی اجازت ہو۔ دوسرا جو ہے آپ نے صرف اس میں یہ کرنا ہے کہ جو 2 رکعت آپ نے حاجت کے پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 10 دفعہ سورہ قدر پڑھیں گے آپ الحمد شریف کے بعد، اور پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے،
سجدہ کرنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت میں آئیں گے پھر آپ الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے، پھر آپ رکوع میں جا کے سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ 2 رکعت نماز، اس میں 10 مرتبہ سورہ قدر کا جو عمل ہے، یہ آپ چاند نکلنے سے لے کے 12 ربیع الاول تک، اور باقی اگر پورا مہینہ بھی کر سکیں، یہ اگر آپ روزانہ اپنے معمولات میں شامل رکھ لیں تو ایک تو آپ کو روحانیت بڑھ جائے گی، آپ کی عزت قدر و منزلت بڑھ جائے گی، اور حقیقتاً ہر شخص آپ سے اس طرح محبت کرے گا، اس طرح چاہت کرے گا، اور آپ کا جو اورا ہے جو کہ حالہ نور آپ کے باڈی کے ارد گرد، اس میں کشش اتنی زیادہ پیدا ہوگی کہ آپ جس شخص سے ملیں گے وہ آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ تو یہ ربیع الاول کی مناسبت سے اور خصوصیت سے ایک یہ عمل ہے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا قطعی طور کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھی کیا ہو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا، جس شخص نے کیا ہے اس کو اس کا ہمیشہ فائدہ ہی ملا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور ویڈیوز۔ اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی کویشچنز ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ شاہ صاحب سے ان کے جوابات بھی لیں گے۔ اللہ حافظ۔